اور اس طرح سے ہمارا بھلا ہوگا۔ مسلمانوں کے تعلق، مسلمانوں کے حالات، ملک کے حالات اور ملک کے حالات کے تناظر میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اس عنوان پر بہت ساری تقریریں، تقریباً آپ کئی مہینے سے اپنے امام سے تقریر سماعت کر رہے ہیں۔ اس موضوع پہ بہت سارے پہلو ہیں، اس مختصر وقت میں تمام پہلوؤں پہ گفتگو کرنا ممکن نہیں ہے، لہذا میں ایک پہلو پر اپنی بات آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ جس پہلو پہ میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، اس پہلو پہ میں آپ حضرات کے سامنے اپنی بات رکھنے کی کوشش کروں گا، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے ان حالات کا خود مسلمانوں کے اندر اپنے عمل اور اپنے کردار کا کتنا زیادہ تعلق ہے۔ حضرات گرامی، میں اپنی گفتگو کا آغاز قرآن مقدس کی ان آیات سے کروں گا جن آیتوں کا میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ انہی کی روشنی میں اللہ کا پیغام آپ حضرات تک پہنچانے کی مکمل کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت یعنی جب موسیٰ علیہ السلام سے جادوگر ہار گئے، جب موسیٰ علیہ السلام سے جادوگر ہار گئے اور صرف ہارے ہی نہیں بلکہ دین موسیٰ پر ایمان لے آئے، موسیٰ نبینا علیہ السلام کے دین کو اور ان کے رب پر ایمان لے آئے، تو فرعون کے کچھ لوگوں نے فرعون کو ورغلانا شروع کر دیا، فرعون کو بہکانا شروع کر دیا، اور کیا کہا؟ قال الملأ من قوم فرعون اتذرک موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض ویذرک وآلہتک، کیا تم موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں چھوڑ دو گے کہ وہ تمہاری مخالفت کرتے رہے، وہ زمین پر فساد پھیلائے، تمہیں خدا نہ مانے، تمہارے ماننے والوں کو نہ مانے، وہ زمین پر تمہاری مخالفت کو اتر آ جائے، کیا تم انہیں یوں ہی چھوڑ دو گے؟ تو فرعون نے کہا نہیں، ہم انہیں یوں ہی نہیں چھوڑیں گے۔ قال سنقتل ابناءکم، ہم انہیں یوں ہی نہیں چھوڑیں گے بلکہ ان کے بچوں کو قتل کر دیں گے، وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَکم، اور ان کی عورتوں کو زندہ لوڑے بنا کر کے رکھیں گے اور ان پر طرح طرح کی ظلمت و بربریت سے نوازتے رہیں گے، ہم ان پر اپنا ظلم ڈھاتے رہیں گے، اپنا قہر اس پر نازل کرتے رہیں گے، ہم انہیں یوں ہی نہیں چھوڑیں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے قوم پر فرعون نے مصیبتیں ڈھانا شروع کر دیا، بہت تکلیفیں دی، اور جب بہت زیادہ تکلیفیں دینے لگا فرعون نے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، جو لوگ حضرت موسیٰ نبینا علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کیا ہم اسی طرح کے ستائے جاتے رہیں گے؟ کیا یوں ہی ہمارے بچوں کو قتل کیا جائے گا؟ کیا ہماری عورتوں کو یوں ہی لونڈیاں بنا کر کے رکھا جائے گا؟ کیا ہماری زندگی یوں ہی کٹے گی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت یہ نہیں کہا تھا کہ تم فرعون کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ، یہ نہیں کہا تھا کہ تم اس کے لیے تلوار اٹھا لو،
یہ نہیں کہا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام جان رہے تھے کہ اس وقت ہماری پوزیشن خراب ہے, اس وقت ہم تعداد میں کمزور ہیں, ہم فرعون کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں, ہمارے ماننے والے اس وقت کمزور ہیں, ہتھیاروں میں بھی ہم سے کم, ہم ان سے آگے نہیں ہیں, ہر اعتبار سے ہم فرعون سے کمزور ہیں, ہم اس وقت فرعون سے مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی قوم کو جو پیغام دیا تھا, وہ پیغام قرآن مقدس اس امت مسلمہ کو بھی دے رہا ہے. اس امت مسلمہ کو بھی وہی پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا, قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم اللہ سے مدد طلب کرو, واصبروا, اور اس پر صبر کرو, اس لیے کہ صبر کرنا, مشکل حالات میں صبر کرنا ایک مومن کی شان ہوا کرتی ہے. تو اس مشکل حالات میں صبر کرنا ہے, نمازوں کے ذریعے, روزہ رکھ کر کے اللہ سے مدد طلب کرنا ہے, تسبیح و تحلیل کے ذریعے, نمازوں کے ذریعے صبر کر کے ہم اللہ سے مدد طلب کریں گے اور ہم اس پر صبر کرتے رہیں گے. حضرات گرامی, اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا ان الارض للہ, اور اس حقیقت کو یاد رکھو, یہ زمین کا مالک فرعون نہیں ہے, اس زمین کا مالک خدا ہے. یہ مالک, زمین کا مالک فرعون نہیں ہے, اور نہ ہی فرعون جیسی کسی اور فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کا مالک بنایا ہے. وقتی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کا مالک بنایا ہے, لیکن یاد رکھو یورثھا من یشاء من عبادہ, اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کا مالک جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اسے بنا دیتا ہے. فرعون اپنی طاقت کے بل زمین کا مالک نہیں ہوا تھا, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے فرعون اس کا مالک ہوا تھا. آج فرعون اس کا مالک ہے, کل فرعون مالک تھا, آج ہندوستان کا فرعون اس زمین کا مالک ہے. یہ تو بدلتا رہتا ہے. یورثھا من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین. اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اس ملک کا مالک بنا دیتا ہے, زمین کا مالک بنا دیتا ہے. لیکن یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کے مالک کو بدلتا رہتا ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے. نہ تو فرعون مالک رہا ہے اور نہ ہندوستان کا فرعون اس کا مالک رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ بدل دے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے, والعاقبۃ للمتقین. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس ملک کا مالک بنا دیتا ہے, زمین کا مالک بنا دیتا ہے. آخرکار والعاقبۃ للمتقین. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہمیشہ انجام متقیوں کا رہا ہے. متقیوں کو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ متقیوں کو ہی اس کا مالک بنائے گا. یعنی اور اس حقیقت کو یاد رکھیں, ایسے مشکل وقت میں, ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات, قرآن کی تعلیمات کو اپنانا چاہیے, قرآن کو اپنے سینے سے لگانا چاہیے اور حدیث مصطفیٰ کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے. آج اور اس حقیقت کو یاد رکھیں, وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. آج اللہ تبارک و تعالی یہ وقت, یہ موقع, یہ محل ہم بدلتے رہیں گے. یہ دن, یہ موقع, یہ مناسبتیں ہم بدلتے رہیں گے. آج اس کو غلبہ, کل اس کو غلبہ. اللہ تبارک و تعالی کل
فرعون کو غلبہ دیا تھا، آج ہندوستان کے فرعون کو غلبہ دیا ہے، لیکن ہمیشہ ہمیش کے لیے اس غدار کو، اس ملک کے حکمراں کو ہمیشہ ہمیش کے لیے مالک نہیں بنائے گا۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمان اپنی دین پرستی اور اپنے دین سے جتنا تعلق کو مضبوط بنائے گا، اپنے اللہ سے جتنا تعلق کو مضبوط رکھے گا، اتنا ہی جلدی اللہ تبارک و تعالی ہمارا اور آپ کی مدد فرمائے گا، ہمارا اتنا ہی جلدی حکمراں کو بدل دے گا، طاقت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ جتنا جلدی ہمارا رشتہ اللہ سے جتنا مضبوط ہوگا، اتنا ہی جلدی اللہ تبارک و تعالی ہمارے حالات کو درست اور بہتر کر دے گا۔ تو ہم اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط رکھیں۔ اگر ہمارا رشتہ اللہ سے مضبوط ہوگا تو کل اللہ تبارک و تعالی اس ظالم حکمراں کو تباہ و برباد کر دے گا، کس طرح سے مٹا دے گا ہمیں اور آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا، ہم سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تو ہم اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط رکھیں اور اللہ سے جڑے رہیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو غلبہ دے گا، مسلمانوں کو فتح دے گا، اور آخر میں پوری دنیا مسلمانوں کی حکومت ہوگی، مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی اس ملک کا مالک بنا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ مسلمانوں کو غلبہ دے گا، مسلمانوں کو فتح دے گا۔ شرط ہے کہ ہم اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط رکھے۔ اگر ہمارا رشتہ اللہ سے مضبوط رہے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہمارا غلبہ فرمائے گا، پوری دنیا میں ہمارا غلبہ ہوگا۔ جس طرح سے ایک وقت تھا کہ پوری دنیا پہ ہماری حکومت تھی، آج بھی ہماری حکومت ہوگی اگر ہم اپنے اعمال کو درست کر لیں۔ اسی کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ عزیزان گرامی اور رفیقان محترم، آپ نے سنا کہ مصیبتیں اور پریشانیاں کب لوگوں کو اپنی آغوش میں لیتی ہیں، کب قوموں کی تقدیر تباہ اور برباد ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ نبینا علیہ السلام تک قرآن کریم میں پچھلے تمام نبیوں کا تذکرہ موجود ہے، اور کہیں نہ کہیں نبیوں کے تذکرے کے ساتھ ساتھ ان کی قوموں کی تباہی اور بربادی کا تذکرہ بھی موجود ہے کہ وہ کون سے اسباب و علل تھے جن کی وجہ سے ان قوموں کو ایک وقت میں عروج ملا، ترقی ملی، اور پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ قومیں صفحہ ہستی سے مٹا دی گئیں۔ سارا کچھ قرآن کریم میں موجود ہے۔ جو قرآن پڑھتے ہیں انہیں
بخوبی اس کا علم ہے کہ اللہ نے اسی سرزمین سے قوم ہود، قوم سمود، قوم نوح، قوم لوط اور دیگر کئی قوموں کو صفحہ ہستی سے اس طرح مٹایا کہ دنیا میں ان کا نام و نشان بھی نہیں ملتا۔ کیوں مٹایا؟ جب ان میں نافرمانی بڑھ گئی تھی، جب ان میں شر بڑھ گیا تھا، جب ان میں طغیان، ان کے طغیان میں اضافہ ہو گیا تھا، جب اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی کھلم کھلا خلاف ورزیاں ہونے لگی تھی، تو اللہ کا قہر و غضب کسی قوم پر طوفان بن کر آیا، کسی قوم پر پتھروں کی بارش اللہ نے فرمائی، کسی قوم کو اللہ نے زلزلے کے ذریعے تباہ و برباد کیا، کسی قوم پر تیز و تند طوفان اللہ نے بھیجا اور انہیں بھوسے کی طرح کاٹ کر اللہ نے ہوا میں بکھیر کر رکھ دیا۔ سب کچھ قرآن کریم میں موجود ہے، بس کمی ہمارے اندر ہے۔ قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ اللہ نے لعلکم تتفکرون فرمایا، کہیں اللہ نے تعقلون کا لفظ استعمال فرمایا۔ ان الفاظ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ دعوت دے رہا ہے کہ تم فکر کرو، غور کرو، سوچو اور سمجھو۔ اللہ لفظ تعقلون کے ذریعے اپنے بندوں کو اس بات کا احساس دلا رہا ہے۔ اللہ ہمیں ہوشیار فرما رہا ہے کہ تمہیں اس نے عقل دی ہے تو عقل کو کام میں لا کر ہوش و حواس سے کام لو کہ پچھلی قومیں کیوں تباہ اور برباد ہوئی ہیں، اور جن قوموں کو اللہ نے طاقت و قوت اور اختیار و اقتدار بخشا تو وہ اس منصب تک کیسے پہنچے، اس پہ تم نگاہ ڈالو، اس پہ تم نگاہ رکھو۔ جب تمہاری نگاہ ترقی پر ہوگی اور اسباب ترقی پر ہوگی اور ان راہوں پر ہوگی جن راہوں کو اپنا کر قومیں بلندی کے اعلیٰ مقام پر پہنچتی ہیں، جب تمہاری نگاہ ان باتوں پہ ہوگی تو انہیں اپنا کر تم بھی عروج و ارتقاء کے منازل کو اپنا کر تم بلندی تک پہنچ جاؤ گے۔ اور بصورت دیگر اگر تم نے نافرمان اور سرکش اور گناہگار قوموں کی راہوں کو اختیار کیا تو دیر سویر تمہیں بھی اللہ تبارک و تعالی اس روئے زمین سے مٹا کر رکھ دے گا۔ یہ تو تمہیدی بات تھی تاکہ آپ بات سمجھ سکیں۔ اب ذرا ٹھہر کر دیکھیں کہ یہ وہی سرزمین ہے جس کے مختلف خطوں میں مسلمان حکمرانوں نے سینکڑوں برس حکمرانی کی، کہیں 900 برس، کہیں 700 برس، کہیں اس سے بھی زیادہ ایام تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو طاقت و قوت، اقتدار و اختیار کی کرسی میں اللہ نے بٹھا رکھا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مسلمانوں کا رشتہ اللہ اور اس کے رسول سے مضبوط تر تھا، اور مسلمان کی صبح و شام کی زندگی اللہ کے احکام کی بجا آوری میں گزرا کرتی تھی۔ آج تو صورتحال یہ ہے کہ جمعہ کے دن مسجدوں میں رونق ہوتی ہے، ورنہ اتنی ہی بڑی تعداد میں تو ہر روز مسلمان یہاں موجود ہے، پھر کہاں رہتی ہے یہ بھیڑ، کہاں رہتے ہیں یہ لوگ، کتنے لوگ آتے ہیں مسجدوں میں؟ آج صورتحال یہ ہے۔ لیکن آج سے کچھ عرصہ پہلے مسلمانوں کی بڑی تعداد ایسی بھی ہوا کرتی تھی کہ پنجگانہ نمازیں تو اپنی جگہ ہیں، راتوں میں بیدار رہ کر وہ اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، اللہ کے حضور سجدہ ریز رہا کرتے تھے، اور رات رات اللہ کا ذکر اور اللہ کے حضور دعا و مناجات کے لیے وہ ہاتھ اٹھائے رکھا کرتے تھے۔ میں جہاں تک میری یادداشت کام کر رہی، میں بچپن میں اپنے محلے میں تالتلہ لین میں 5-6 لوگوں کو میں نے محسوس کیا کہ وہ تہجد پڑھا کرتے تھے۔ اب وہ باڑیوں میں رہنے والے، گھر میں جگہ کی تنگی، تو رات کو 2-2:30 بجے وہ مسجد پہنچ جاتی اور پھر عبادت میں رات بسر کیا کرتے تھے۔ اور یہ صرف تالتلہ لین کی بات نہیں تھی،
میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلم بستی میں اس قسم کا ماحول تھا. اور میں بچپن میں خود میں نے محسوس کیا کہ فجر کی نماز کے بعد جب تھوڑی دیر قرآن پڑھ کر مسجد سے نکلتا تھا تو اکثر باڑیوں اور مکانوں کے قریب سے گزرتے ہوئے اس بات کا احساس ہوتا تھا کہ اس کھڑکی کے پاس سے خاتون کے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے, اس کھڑکی کے پاس سے آواز آ رہی ہے. مسجد سے گھر پہنچتے پہنچتے کئی گھروں سے قرآن کی تلاوت کی صدا محسوس کی جاتی تھی. ایک وقت وہ تھا, میں سمجھتا ہوں اس کو زیادہ زمانہ نہیں گزرا ہے, 25-30 سال پہلے لوگوں کی یہ ذہنیت ہوا کرتی تھی, لوگوں کی عادتیں ہوا کرتی تھی. لیکن صرف 25-30 سال کے بعد حالات اتنے بدلے کہ اب راتوں کو بیدار رہ کر عبادت کرنا تو بہت مشکل اور ٹف ہو گیا ہمارے لیے. اب ہم 5 وقت کی نماز میں بھی حاضری نہیں دے پا رہے ہیں, اور قرآن پڑھنے کا معاملہ تو اللہ اکبر اس قدر غفلت کا یہ معاملہ ہو گیا کہ اب جینے اور مرنے کے وقت ہی قرآن کی یاد آتی ہے. کسی نئے گھر کا افتتاح ہو, کسی دکان کا افتتاح ہو, کسی شو روم کا افتتاح ہو, کوئی مر رہا ہو, بس اسی وقت قرآن اٹھایا جاتا ہے اس سے برکت حاصل کرنے کے لیے. کیا یہ افسوس کا مقام نہیں ہے کہ ہمارا رشتہ سجدوں سے کٹ چکا ہے؟ کیا یہ افسوس کا مقام نہیں ہے کہ ہمارا رشتہ قرآن سے کٹ گیا ہے؟ کیا یہ افسوس کا مقام نہیں ہے کہ خواتین جو نماز اور قرآن کا اہتمام کیا کرتی تھی ان کی تعداد میں بھی بہت بڑی حد تک گراوٹ واقع ہوئی ہے؟ اب ایسے میں جبکہ اللہ کی عبادت اور بندگی کا گراف کم ہو رہا ہے, قرآن پڑھنے والوں کی تعداد کم سے کم ہو رہی ہے, اللہ کے حضور جھکنے والوں کی تعداد کم ہو رہی ہے, اور پھر ہم مصیبت میں گھرے ہیں, دشمنوں کے شر اور فساد میں ہم گھرے ہوئے ہیں, ہم مدد اللہ سے مانگ رہے ہیں. اب ذرا سوچئے کہ اللہ کیوں ہماری اور آپ کی سنے؟ قرآن کریم میں اللہ کی صفات کو بیان کرتے ہوئے خود ہی اللہ نے فرمایا اللہ الصمد, اللہ کی ذات بے نیاز ہے, اللہ کو کسی کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے. حاجت تو ہمیں ہے, ضرورت تو ہمیں ہے, ہم سب اللہ کے حاجت مند و ضرورت مند ہیں. ہم سب کو اللہ کی ضرورت ہے, ہم سب کو اللہ کی حاجت ہے, ہم سب کو اللہ کی مدد کی ضرورت ہے, ہم سب کو اللہ کی حمایت کی حاجت ہے. اس کے باوجود اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے تیار نہیں ہیں, حاجت مند ہو کر بھی جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے, ضرورت مند ہو کر بھی ہم سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں, تو اللہ بے نیاز ہے. اسے کیا ضرورت پڑی ہے کہ مصیبت میں وہ ہمارا ساتھ دے اور وہ ہمیں مصیبت سے باہر نکالے؟ حدیث قدسی ہے, آقا علیہ السلام نے فرمایا اسمع یسمع لک, تم اللہ اور اس کے رسول کے سننے والے بنو. جب تمہاری عادت یہ ہوگی, جب تمہاری فکر یہ ہوگی, جب تمہارا ذہن یہ ہوگا کہ تم اللہ کی سننے والے رہے ہوگے, جب تم اس طرح کے ہوگے کہ تمہاری زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں تمہاری زندگی میں ہوں گی اور تم انہی کے مطابق اپنی صبح و شام گزار رہے ہوگے, تم اللہ اور اس کے رسول کے سننے والے ہوگے, پھر جب ضرورت ہوگی تو اللہ تمہاری بھی سنے گا. آج مشکل گھڑیوں میں ہم اور آپ ہیں, لیکن اس مشکل گھڑی میں بھی ہم اور آپ سنورنے کے لیے تیار نہیں. آج 14 فروری ہے اور اس تاریخ کا اسلامی تاریخ میں ایسا کوئی مقام نہیں ہے, اس کی کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے کہ اس کو اسپیشلی طریقے سے بیان کیا جائے. لیکن ہمارا نوجوان طبقہ جو طہارت نہیں جانتا, جو نماز نہیں جانتا, جو قرآن نہیں جانتا, جو اسلام نہیں جانتا, وہ طبقہ آج کے دن کو بہت ہی قاعدے سے اسپیشلی سیلیبریٹ کرتا ہے ویلنٹائنس ڈے کے نام پر. اللہ اکبر, بربادی گلستان کے لیے ایک ہی الو کافی تھا, ہر شاخ پہ بیٹھا ہے الو, انجام گلستان کیا ہوگا؟ اب یہ ویلنٹائنس ڈے ہے کیا؟ یہ ناجائز تعلقات کا ایک خوشنما نام, یعنی
नाजायज प्यार और मोहब्बत को प्रपोज करने का एक दिन है जिसमें दो तरफ के लोग एक दूसरे को प्रपोज करते हैं गिफ्ट के जरिए, सौगात के जरिए। दुनिया की दूसरी कौमें जिनके यहाँ शर्म और हया का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जिनके यहाँ शर्म और हया को कोई मकाम नहीं है, वो अगर इस बला और मुसीबत में गिरफ्तार हैं तो कोई हैरत की बात नहीं, क्योंकि वो तो शर्मगाहों की लिंगों की परस्तिश करते हैं। वो पुरोहितों की लिंग पर दूध चढ़ाकर पूजा पाठ करते हैं। तो अगर वो ऐसा कुछ कर रहे हैं तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। आप जाएं तो बहुत से देवी देवताओं को आप नंग धड़ंग देखेंगे जिनके तमाम आज़ा बनाए हुए हैं, जहां कोई शर्म नहीं है, जहां कोई हया नहीं है। उनके यहाँ अगर इस तरह की बात पाई जाती है तो कोई हैरत की बात नहीं है। हैरत की बात तो उस वक्त होती है कि हमारे दरमियान कुरान मौजूद है, हमारे दरमियान अल्लाह के रसूल की हदीस मौजूद है। कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया कि अल्लाह हया को पसंद फरमाता है, और नबी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसों में फरमाया ला ईमान लिमन ला हया वाला, जिस आदमी में हया ना हो उस आदमी के ईमान का कोई एतबार ना। और एक हदीस पाक में हुजूर ने फरमाया कि ईमान और हया, ईमान और शर्म हया ये आपस में एक दूसरे के बड़े गहरे दोस्त हैं। वरनन जमीअन, ये आपस में एक दूसरे के गहरे दोस्त हैं। जब इनमें से एक निकल जाता है तो दूसरा भी खुद ब खुद चला जाता है। जहां ईमान होगा वहां हया होगी, जहां बेहयाई होगी वहां ईमान हो ही नहीं सकता। बात समझ रहे हैं? तो मैं नौजवान भाइयों से कहना चाहता हूं कि ये वक्त होश और हवास में आने का है, गफलत से बाहर निकलने का है। ये वक्त अपने साबका गुनाहों से तौबा का है। ये वक्त रंग रलियों का नहीं है। ये वक्त नाजायज प्यार और मोहब्बत के इजहार का नहीं है। ये वक्त गुनाहों में मजीद आगे बढ़ने का नहीं है, बल्कि अपने साबका गुनाहों से तौबा करके अल्लाह के हुजूर झुकने का है, क्योंकि मुसीबतों ने चारों तरफ से घेर रखा है। अब मजीद गुनाह करेंगे तो अल्लाह का अज़ाब मजीद भड़क उठेगा। अब भाइयों को मैंने कहा तो बहनें ये ना सोचेंगे चलिए हमें तो सिग्नल मिल गया है, हमें आजादी है। नहीं, दोनों तरफ के लोगों को एहतियात बरतनी होगी, और लड़के और लड़कियों को एहतियात बरतने के साथ उनके माँ बाप को भी अपने बच्चों पर निगाह रखने की जरूरत है। अभी कई रोज पहले मदरसे में एक साहब मेरे पास आए, उन्होंने बताया कि एक बहुत अहम मसला है। मैंने कहा कहिए क्या बात है? तो इधर उधर से घूम फिर कर बहरहाल वो यहाँ पहुंचे कि लड़की जो है गैर मुस्लिम लड़के के साथ जाकर उसने कोर्ट में मैरिज कर लिया है। तो मैंने कहा फिर मैं क्या कर सकता हूँ? कहा समझा बुझा कर कुछ अगर आप कर सकते हो कुछ दुआ कर दीजिए। तो हमने कहा कि ये कहाँ पे हुआ? तो उन्होंने किसी स्कूल इंस्टीट्यूट का नाम बताया। तो मैंने कहा कब से ये लोग आपस में एक दूसरे के ताल्लुक में थे? तो बताया लगभग 8-10 सालों से। तो मैंने कहा कि जब 10 सालों से ताल्लुकात थे और इसका पता आपको कहीं ना कहीं था, अब एक बैठक में हमारी बातों से भला उसका असर कैसे जायल होगा है? और 10 सालों तक सब कुछ चलता रहा, आपने कभी कोशिश नहीं की, कभी नहीं रोका, तो आज अचानक एक बैठक और एक कोशिश में कैसे हालात बदल जाएंगे? क्या आपने अपने बच्चे या बच्चियों को कभी आपने दीन सिखाया, ईमान सिखाया, मजहब सिखाया? नहीं, आपने दीन और ईमान और मजहब की कोई तालीम और तरबियत नहीं की। आपने बेलगाम उन्हें छोड़ दिया। कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में वहां मखलूत माहौल है। एक जगह जहां आग हो और पेट्रोल हो तो धमाका तो होना ही है जी। आग और गैस एक जगह जहां जमा हो तो आग तो लगनी ही है। तो जहां जवान लड़के और लड़कियां हो फिर वहां एक दूसरे की तरफ रुझान न हो, ये तो मुमकिन नहीं, ये तो होना ही है। तो हमें तो इस पे भी निगाह रखने की जरूरत है। आज माँ बाप सिर्फ ये सोच बैठे हैं कि माँ होने के नाते, बाप होने के नाते
बीवी बच्चों की जरूरतें पूरी करना, खिलाना पिलाना और स्कूल और कॉलेज की फीस देना और जरूरत की चीजें खरीद कर उन्हें फराहम कर देना, बस इसी हद तक हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। नहीं जनाब, ये जिम्मेदारी जरूर है, लेकिन इस जिम्मेदारी के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी अल्लाह ने ये भी हमें अता फरमाई है, वअनफुसकुम वअहलीकुम नारा, अपने आप को भी और अपने अहलो अयाल को भी जहन्नम से बचाना, ये हमारी और आप सब लोगों की मुश्तरका जिम्मेदारी, जिससे आज हम में से अक्सर लोग गाफिल हो चुके हैं। कोई मोहल्ला टोला ऐसा नहीं है, और मैं अभी की क्या बात करूं, मैंने रमजान शरीफ में सहरी के वक्त मुस्लिम मोहल्लों में लड़के लड़कियों को बाइक पे राइड करते देखा। शैतान बंद है, लेकिन शैतानियत के काम बंद नहीं हो पा रहे हैं। इफ्तार के बाद में मैंने देखा, मुझे बड़ी हैरत होती है कि हम कहां किस मकाम पर खड़े हैं। अल्लाह अकबर। अब ऐसे माहौल में जब गुनाह का गिराफ बहुत ऊंचा हो गया, जब बदी बहुत बढ़ गई हो, कैसे अल्लाह की रहमत और उसकी इनायत हमें और आपको हासिल हो सकती है। एक वाकया की तरफ मैं तवज्जो मबसूल कराना चाहता हूं। कौम मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मर्तबा सख्त खुश्क साली से दो चार गई, बड़ी दुआएं हुई, बहुत फरियाद की गई, लेकिन बारिश नहीं बरसी। यहां तक कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी पूरी कौम को एक मैदान में जमा किया और अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर अल्लाह से फरियाद की। तो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को खबरदार फरमाया कि आपकी कौम में फला आदमी है जो मुसलसल गुनाहों के जरिए मेरी गैरत को ललकार रहा है, उसी के गुनाह की नहूसत की वजह से मैंने बारिश रोक ली है। अल्लाह अकबर। अब यहां ठहर कर बात समझने की कोशिश करें। एक गुनाहगार था और उसका एक गुनाह था, एक गुनाहगार के एक गुनाह की वजह से बारिश रोक ली गई। और हमारा और आपका हाल यह है कि हर घर, हर मोहल्ला, हर गली, हर नुक्कड़, हर इलाके में एक नहीं अनेक गुनाहगार हैं। भला हम पर अल्लाह की रहमतों की बरसात कैसे होगी? बर्बादी गुलिस्तां के लिए एक ही उल्लू काफी है। हर शाख पे बैठा है उल्लू, अनजाने गुलिस्तां क्या होगा। हम ऐसे मकाम पर खड़े। मेरे भाइयों, अपनी इस्लाह की तरफ तवज्जो देना ये इंतहाई जरूरी है। मर्ज उसी वक्त दूर होगा जब हम उसके लिए फायदे से इलाज और मुआलजा करेंगे, एहतियाती तदबीर करेंगे और परहेज से भी काम लेंगे। और रूहानी जो बीमारी बरसों से हम में और आप में आ गई है, उसको दूर करने के लिए दीन और मजहब के आईन और उसूल को जितना अपनाना है उसकी तरफ तवज्जो देंगे, तभी हमारे दरमियान जो बुराइयां और जो खराबियां हैं उनका इज़ाला हो पाएगा। वरना जुमा जुमा हम लोग यूं ही इकट्ठे होते रहेंगे। आप सोचेंगे कि भाई हम एक रस्म निभाने आए हैं, हम भी या हम जैसे लोग भी सोचेंगे भाई हमारा भी एक काम है, जुमा के रोज एक खिताब करना है। बस ऐसा ही होता रहेगा, दिन और रात तेजी के साथ गुजरते रहेंगे और फिर हम में से अक्सर लोगों का जनाजा उठता रहेगा और फिर हमारी जगह दूसरी नस्लें आएंगी। लेकिन हर आने वाला दिन गुजरे हुए दिन से बुरा ही होगा। उस वक्त तक हालात